میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا ہتھیار دعا بتایا ہے۔ آج انشاءاللہ دعا کی اہمیت اور اس کے آداب کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو انتم الفقراء، تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اللہ، اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی اور تعریف والا ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت کی کئی اقسام ہیں۔ افضل العبادت الدعاء، تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت دعا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ دعا بھی ایک عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس قرار دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی زبان، آپ کا پورا جسم، آپ کا دل اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ کا دل بھی، آپ کا جسم، آپ کی زبان اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے۔ یہ بہترین عبادت اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں ہی تمہاری دعائیں قبول کرنے والا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دعا جو ہے یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ایک جگہ حج کے بارے میں فرمایا، الحج العرفہ، حج نام ہی عرفہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقوف عرفہ حج کا ایک اہم رکن ہے، اس لیے اسے حج کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اہم رکن ہے۔ تو دعا کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ دعا جو ہے یہ عبادت کا اہم حصہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا نچوڑ ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عزت والی چیز نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز چیز دعا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بھی دعا سے ہے۔ پوری سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اس کی انتہا میں بھی اللہ سے پناہ مانگنے کی بات ہوئی ہے۔
دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں میں انسان اللہ سے شیطان کی شر سے پناہ مانگتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی ابتدا بھی دعا سے ہے اور انتہا بھی دعا سے۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی کسی سے مانگتا ہے تو جس سے مانگا جائے وہ اچھا نہیں سمجھتا، آ گیا میرے پاس مانگنے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بالکل مختلف۔ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، دعا بڑی ہی آسان عبادت ہے۔ دیکھیں کچھ عبادتیں ذرا مشکل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی عبادت ہے، دل نہیں کرتا کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا۔ نماز کے لیے سردیوں میں وضو کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک عبادت، لیکن مشکل لگتا ہے۔ اوپر نیچے اچھا خاصا ورزش کا عمل ہے نماز کا، مشکل لگتا ہے۔ لیکن دعا جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ جو سب عبادتوں میں آسان ترین عبادت، ہر حال میں انسان دعا کر سکتا ہے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے خشکی میں سفر کر رہا ہو، پانی میں سفر کر رہا ہو، سفر کی حالت میں ہو، حضر کی حالت میں ہو، فضا میں ہو، خوش حال ہو، تنگ حال ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، ہر حال میں دعا کی جا سکتی۔ کتنی آسان یہ عبادت۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ، جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگے تو بہت زیادہ مانگا کرے، بہت زیادہ مانگے۔ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ، اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، کوئی عام آدمی سے نہیں مانگ رہا، اپنے رب سے مانگ رہا ہے، بہت زیادہ مانگے۔ اللہ کی جو شان ہے اس کے شایان شان اللہ سے مانگے، زیادہ مانگے۔ میرے بھائیو، دعا ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے انسان کو۔ یہ دعا ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے انسان کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ یہ اللہ تم پر جو مہربان ہے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہے، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تمہارا لحاظ رکھتا ہے، وگرنہ اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی الا الدعاء۔ اچھا، وہ دعا بھی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ ہوگا اور پھر یہ دعا کرے گا، اس کے نتیجے میں پھر یہ ہو جائے گا۔
यानी वो भी तकदीर में लिखा होता है। फरमाया वला यजीदु फिल उम्र इल्लल बिर, और उम्र में इजाफा हुस्न अखलाक की वजह से, हुस्न सलूक की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उम्र में इजाफा फरमाता है। यानी दुआ की वजह से तकदीर बदल देता है और हुस्न सलूक की वजह से अल्लाह उम्र में इजाफा फरमाता है। आपकी उम्र लिखी हुई थी 30 साल, आपका हुस्न अखलाक अल्लाह को अच्छा लगा, अल्लाह ने आपकी उम्र में इजाफा कर दिया। तो ये हुस्न अखलाक की वजह से उम्र में अल्लाह इजाफा फरमा देता। मेरे भाइयों, जरा गौर फरमाएं, दुआ ही की वजह से कितने लोग हैं कि उनकी मुसीबतें टल जाती। दुआ ही की वजह से कितने लोग हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई। कितने ही लोग हैं कि उनकी बीमारियां दूर हो गई। कितने ही लोग हैं कि उनके गुनाह अल्लाह ने खत्म कर दिए। दुआ ही की वजह से कितने ही लोग हैं कि अल्लाह ने उनकी इस्लाह कर दी। गलत रास्ते पर थे, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनकी इस्लाह कर दी। कितने ही लोग हैं कि अल्लाह ने उन्हें जन्नतों में भेज दिया। वो दोज़ख के मुस्तहिक थे, अल्लाह से माफी मांगकर दुआ करके वो जन्नत के मुस्तहिक ठहरे। और कितने ही लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया। अगर आपको इस बात का अंदाजा हो तो आप कभी भी गाफिल ना हो, हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहें और अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा मांगते रहें। एक रवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न दुआ यनफउ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यनज़ल। ये जो दुआएं हैं ये फायदा देती हैं उन आजमाइशों पर जो आ चुकी हों, व मिम्मा लम यनज़िल, और उन आजमाइशों पर भी जो अभी आई नहीं। ये दुआएं दोनों सूरतों में आजमाइशों पर फायदा देती है। फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ, अल्लाह के बंदो दुआ जरूर मांगते रहा करो। जो मुसीबतें आ चुकी हैं, इन दुआओं से क्या फायदा होता है कि अल्लाह आपको सब्र देता है। आप उन सब्र के साथ उन मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं, और ये अल्लाह की तरफ से देन है सब्र भी। और जो आने वाली मुसीबतें हैं, दुआओं के नतीजे में अल्लाह उन्हें टाल देता है। दुआओं के नतीजे में अल्लाह उन्हें टाल देता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का जिक्र फरमाया। उनके बारे में फरमाया, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात। ये जो अंबिया हैं ये नेकी के कामों में जल्दी किया करते थे। वयदऊनना रगबन व रहबा, और हमेशा हमसे मांगा करते थे, चाहे शौक से चाहे खौफ से, हर हाल में हमसे मांगा करते थे। वकानू लना खाशिईन, हमारे सामने झुक के रहते थे। अंबिया हमारे सामने ही झुकते थे, आजिज़ी, इनकसारी आजिज़ी इख्तियार करते थे हमारे सामने। तो अंबिया कितनी बरगुज़ीदा हस्तियां, और उनका ये शेवा है। तो हमारे लिए इसमें यह सबक है कि हमें भी दुआ को अपना वतीरा बनाना चाहिए। कोई भी मामला हो, अल्लाह से दुआ मांगने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हर मामले में अल्लाह से तौफीक मांगे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं मिलता।
याद रखें, अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं मिलता है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिया लिमा मनअत। ऐ अल्लाह, कोई रोक नहीं सकता जो तू देना चाहे, उसे कोई रोक नहीं सकता। वला मुअतिया लिमा मनअत, और कोई दे नहीं सकता जिसे तू रोकना चाहे। तू रोकना चाहे अल्लाह, कोई दे नहीं सकता, और तू देना चाहे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ज़हन में रखें कि अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। लिहाजा हमेशा अल्लाह से तौफीक मांगा कर, हमेशा अल्लाह से दुआ करके अल्लाह से तौफीक मांगे। सल्लल्लाहु कुल्ल शै, अल्लाह ही से हर चीज मांगा करो। हत्ता शिसा, यहां तक कि अगर तस्मा भी टूट जाए जूते का, वो भी अल्लाह से मांगो। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल इन लम युयस्सिर लम यतयस्सर, अगर अल्लाह आसान ना फरमाए तो कोई चीज आसानी से हासिल नहीं हो सकती। याद रखें, अगर कोई चीज आपको मिल रही है तो ये अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ने आसानी फरमाई है तो वो आपको मिल रही। लम युयस्सिर, अगर वो आसानी ना फरमाए, लम यतयस्सर, तो कभी वो चीज आपको मिल नहीं सकती। ये अल्लाह की मेहरबानी। मेरे भाइयों, बहुत से लोग ये समझते हैं, सोचते हैं हमने इतनी दुआएं की हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल ही नहीं होती। मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे दुआ की कबूलियत के असबाब, यानी वो लोग जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है, क्यों फरमाता है, और दुआ की अदम कबूलियत के असबाब, और जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती क्यों नहीं होती, इंशाअल्लाह यह अगले जुमे इसकी वजाहत करूंगा। तो बहरसूरत ये जहन में रखिए कि जब भी कोई बंदा सवाल करता है तो 3 फवायद में से एक जरूर उसे हासिल होता है। 3 फवायद में से एक जरूर फायदा उसे हासिल होता है। सबसे पहले नंबर पर, या तो जो सवाल किया होता है अल्लाह वो पूरा कर देता है। आपने कुछ मांगा, अल्लाह ने दे दिया, ये एक सूरत। या अगर वो नहीं देता तो जखीरा आखरत बना देता है, आखरत का जखीरा बना देता है। अभी नहीं दिया, आखरत में दे देगा। या फिर कोई मुसीबत आप पर आनी थी, आपने दुआ की, पता नहीं कौन सी की, कोई की पूरी नहीं हुई, तो अल्लाह ने उस दुआ के बदले आपकी मुसीबत टाल दी, और आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। लिहाजा कभी ये ना समझें कि मैंने दुआएं की कबूल नहीं होती। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मा मिन मुस्लिमिन, कोई मुसलमान नहीं कि यदउ, वो दुआ करे, लेकिन एक शर्त है कि वो दुआ करे लैसा बिइस्मिन वला बिकतियत रहम, उस दुआ में ना कोई गुनाह की बात हो और ना रिश्ता तोड़ने की बात हो। ये 2 बातें ना हो उस दुआ में। कोई भी दुआ करे, ये 2 बातें उस दुआ में ना हो। एक तो गुनाह की बात, और दूसरा कतियत रहम, कता ताल्लुकी की बात अगर ना हो तो रहीमा इल्ला आता इहदा सलास, अल्लाह मेहरबानी फरमाता है 3 चीजों में से एक जरूर दे देता है। इम्मा अन युअज्जिल लहू दावतहू, या तो उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है,
وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے. وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، یا پھر اس کی وجہ سے اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتا. قال، تو ایک صحابی بولے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو ایک صحابی بولے اذن نکسر، تب ہم تو بہت دعا کیا کریں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ بھی زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ بھی زیادہ عطا فرمائے گا. تم اللہ سے زیادہ مانگو گے، زیادہ دعائیں کرو گے تو اللہ بھی زیادہ عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیو، دعا کے کچھ آداب. دعا کے آداب میں سب سے پہلی بات ہے اخلاص، کہ مخلص ہو کر اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعا کرو اسی کے لیے، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرو. یہ بہت ضروری ہے. اور دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے. خالص کرنے کا معنی یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ سے مانگیں، اللہ بندے بھیج کر آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا. بندوں کے پاس نہ جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ بندے بھیج دے گا تمہارے پاس جو تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کی ضرورت ہو تو بھی اللہ سے مدد مانگو. وَعْلَمْ، اللہ نے اپنے ایک ساتھی کو یہ فرمایا اور جان لے، لو ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک لشیء، فرمایا کہ اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ، تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہوگا، جتنا اللہ نے لکھا ہو. اور وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، لم يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وہ تجھے نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا جو اللہ نے تیرے بارے میں لکھا ہوگا. یعنی اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق ہو. سارے لوگ اکٹھے ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، لہذا صرف اللہ سے مانگ، اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرو. والذین تدعون من دونہ، جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. گٹھلی، کھجور کی گٹھلی پہ ایک چھلکا ہوتا ہے باریک، یعنی اس کا معمولی ہونا کسی معمولی چیز کے بھی وہ مالک نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو بھی تو تمہاری وہ پکار سن نہیں سکتے. ولو سمعوا، اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكَ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کی، وہ جو تم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، انکار کریں گے. تو میرے بھائیو، صرف اللہ سے مانگ. اس پوری بات کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ صرف اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ. یہ پہلا ادب ہے دعا کا کہ مخلص ہو کر، مخلص ہونے کا معنی کہ صرف اللہ سے مانگ. دوسرے نمبر پر قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بدر کے دن آپ نے قبلہ رخ ہو کر یہ دعا کی تھی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر.
अल्लाहुम्मा आते मा वातनी, ए अल्लाह वो दे मुझे जिसका तूने मुझसे वादा किया। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा, ए अल्लाह अगर तू इस छोटी सी जमात को हलाक कर देगा जो अहले इस्लाम की जमात है, ला तौबत फिल अर्ज़, फिर तेरी कोई इबादत करने वाला ज़मीन में बाकी नहीं रहे। इसलिए अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। यानी किबला रुख होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं की। तीसरे नंबर पर हाथ उठाकर दुआ की जाए, क्योंकि एक रवायत में आता है इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह बड़ा हया वाला है और बड़ा कर्म करने वाला मेहरबान है। यस्तही इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि अन यरुद्दहा सिफ़रन ख़ाइबैन, अल्लाह को शर्म आती है कि जब वो बंदा उसकी तरफ हाथ उठाता है कि वो उन्हें खाली नाकाम वापस लौटाए। अल्लाह को इस पर शर्म आती, इसलिए मालूम होता है कि हाथ उठाकर दुआ की जाए। इसी तरह अल्लाह की हम्दो सना, दुआ से पहले अल्लाह की हम्दो सना और फिर दुरूद शरीफ और फिर दुआ की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स आया और आते ही छूटते ही कहने लगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अरहमनी, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझ पे रहम फरमा। आपने जब ये सुना तो आपने उससे मुखातिब होकर फरमाया आजिलता अय्युहल मुसल्ली, ए नमाजी तूने बड़ी जल्दी की। दरअसल ना वो नमाज सलाम फेरा अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम या, और फिर शुरू हो गया दुआ करने, कोई और बात नहीं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अरहम। आपने फरमाया कि ऐ नमाजी तूने जल्दी की। इज़ा सल्लैता फ़क़अदता, जब तू नमाज पढ़ ले और दुआ के लिए बैठ जाए तो सबसे पहले फ़हमदिल्लाह, अल्लाह की हम्द बयान कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। अल्लाह की तारीफ कर। अल्लाह की, दुनिया का भी यही तरीका है, जब आप किसी से भी मांगने जाएं तो आप पहले उसकी तारीफ करते हैं कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करते हैं, आपने फलां जगह मस्जिद बनवा दी, फलां इलाके में आपने ये नेकी का काम किया, आप तो हमारे यहाँ भी, यानी बाद में अपना मसला पेश करते। तो अल्लाह के नबी ने उसको समझाया कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान कर, मा हुआ अहलुहु, जिसका वो अहल है, वसल्लि अलैया, फिर मुझ पर दरूद पढ़, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सुम्मा दुऊहु, फिर अल्लाह से दुआ। मालूम हुआ कि दुआ से पहले अल्लाह की तारीफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए, फिर अल्लाह के यहाँ दुआ जो है वो काबिल कबूल होती। इसी तरह पांचवें नंबर पर जामे किस्म की दुआएं की जाएं। जामे, सबसे पहले अल्लाह ने कुरान मजीद में जो भी दुआएं बयान फरमाई हैं वो सब जामे और काने हैं। तो कुरानी दुआएं अपनाई जाएं, याद की जाएं, उन्हें किया जाए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई मसनून दुआएं हैं वो भी सब जामे हैं। तो ये जामे दुआएं की जाएं जिसमें सबको शामिल करके, हाँ जी, दुआ की गई हो, वो दुआएं की जाएं। मसलन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह मैं दुनिया में भी तुझसे आफियत चाहता हूँ और आखिरत में भी आफियत चाहता हूँ। यानी ऐसी दुआ कि जो दुनिया और आखिरत सबको जामे है। जामे दुआएं जो है ना वो की जाएं। छठे नंबर पर दुआ करते हुए आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार किया जाए और आहिस्ता आवाज में दुआ की जाए। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो, अपने रब से मांगो, तज़र्रुअन आजिज़ी के साथ, व खुफिया और आहिस्ता आवाज। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से तजावुज करने वालों को पसंद
نہیں فرماتے۔ حد سے تجاوز کیا ہے کہ بہت اونچی اونچی آواز میں مانگی جائے، یا دعا کے الفاظ میں حد سے بندہ تجاوز کر لے۔ بعض اوقات دعا میں نا اللہ سے اس انداز میں شکوہ بندہ کر لیتا ہے، اللہ میں تیرا کی بگاڑیا، سارے ٹھیک میں بیمار، یعنی اس انداز میں دعا میں الفاظ شامل کر لیے جاتے ہیں، یہ حد سے تجاوز۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اونچی آواز بھی مراد ہے، اور دعا کے جو الفاظ ہیں اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر ترس کھایا کرو، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ نہ تو بہرا ہے نہ ہی غیر موجود ہے، وہ بہرا بھی نہیں ہے اور موجود بھی ہے، لہذا انہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ آرام سے آہستہ آواز میں دعا کیا کرو۔ انہو سمیع قریب، وہ خوب سننے والا اور بہت قریب ہے۔ تبارک اسمہ وتعالی جدہ، اس کا نام بہت برکت والا اور اس کی شان بہت اونچی ہے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت۔ لہذا آہستہ آواز میں دعا کی جائے۔ 7ویں نمبر پر دعا کے آداب میں دل و دماغ کو حاضر کر کے اور قبولیت پر یقین، پختہ یقین رکھ کر دعا کی جائے کہ اللہ ضرور قبول کرے۔ اب دیکھیں، دنیا میں بھی اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں اور کہیں کہ پتہ نہیں تو نے دینا ہے یا نہیں، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اب اس کو غصہ آئے گا کہ یہ مجھے کس طرح انداز میں کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں تو نے دینا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تو بہت سخت ناراض ہوتا ہے اس طرح کی بات پر، لہذا یقین پختہ رکھ کر دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے جب دعا کرتے ہو تو یقین رکھا کرو کہ ضرور قبول فرمائے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور سن لو، ان اللہ لا یستجیب دعا من قلب غافل لاہن، اللہ ایسے دل کی جو غافل اور لاپرواہ دل ہو، اس دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ غفلت کے ساتھ نہیں، توجہ کہیں اور ہے، بس الفاظ رٹے ہوئے ہیں، وہ مانگی جا رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں، نہیں، این دل و دماغ کو حاضر کر کے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے، اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی جو دعا ہے آپ اپنی زبان سے مانگیں، لیکن یہ ہے کہ دل و دماغ کو حاضر کر کے اور قبولیت کا پختہ یقین رکھ کر اللہ سے مانگیں، ضرور اللہ قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، اذا دعا احدکم، جب بھی تم سے کوئی دعا کرے، فلا یقل، تو یہ یوں دعا نہ کرے، اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تیری مرضی ہے تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تیری اگر مرضی ہے تو تم مجھے معاف کر دے، ایسا مت کہے اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم فرما، نہ، فرمایا لیادم المسالہ، یقین کے ساتھ اپنی دعا پہ اللہ کے سامنے رکھے، فإن اللہ لا مکرہ لہ، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لہذا یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کر۔ ہر دعا 3 بار مانگنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، ایک دعا کو 3 بار کم از کم مانگنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کو پسند تھا کہ ہر دعا 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ کی جائے یہ۔ اور 9ویں نمبر پر بار بار دعا کریں، بار بار دعا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ آپ بار بار دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے
جب تک انسان جلدی نہ کرے، اور جلدی سے کیا مراد ہے؟ جلدی سے مراد یہ ہے کہ اللہ میں نے کتنی دفعہ دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، ولم ارا یستجب لی، میرا نہیں خیال کہ میری دعا قبول ہوگی، فیستحسر عند ذلک، پھر مایوس ہو جاتا ہے، ویدع الدعاء، دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے جلدی کرنا نہیں، بار بار دعا کرتا رہے، بار بار دعا کرتا رہے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر خوشحالی ہو یا تنگ حالی ہو، ہر حال میں دعا کرنی، دعا نہیں چھوڑنی۔ یہ نہیں ہے کہ خوشحالی ہے تو پرواہ نہیں، تنگ حالی ہے تو اللہ سے رابطہ ہے، ہونا چاہیے تنگ حالی میں، یقیناً اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ صرف تنگ حالی میں نہیں، خوشحالی میں بھی اللہ سے دعا کی جائے۔ عاجز الناس من عجز عن الدعاء، سب لوگوں میں عاجز ترین بندہ وہ ہے جو دعا کرنے سے تھک جائے۔ وَأَبْخَلُهُمْ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، اور سب بندوں میں بخیل کنجوس وہ ہے جو سلام کہنے میں کنجوسی کرے، سلام کہنے میں کنجوسی کرے۔ اسی طرح 11ویں نمبر پر کسی کو بد دعا نہ دے، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنی اولاد کو، نہ اپنے مال کو، ہرگز بد دعا نہ کرے۔ لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، ولا تدعوا علی اولادکم، نہ ہی اپنے اولاد کو بد دعا دو، اور ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ ہی اپنے مالوں کو بد دعا دو۔ تو کچھ پتہ نہیں کہ ایسی گھڑی ہو کہ جو قبولیت کی ہو اور آپ کی بد دعا فوراً قبول ہو جائے، اس لیے کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص بہت کمزور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے کوئی دعا کی تھی؟ وہ کہنے لگا ہاں، میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو نے جو سزا دینی ہے مجھے دنیا میں دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، آپ فرمانے لگے تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اللہ دنیا میں تمہیں سزا دے دے تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، لہذا یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعا کرنے کی، جو اس کے آداب ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔